لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل اللیل سکنا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وجعلنا اللیل لباسا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی راتیں صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں راتوں کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں راتیں سنت کے مطابق سونے کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح راتیں گزاریں۔ یاد رکھیں دن بھی اللہ نے بنایا ہے اور رات بھی اللہ نے بنائی ہے۔ خود خلاق کائنات نے پھر دن کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے اور رات کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے۔ توجہ کریں گے تو بہت ذوق والی باتیں سنیں گے مختلف حوالہ جات سے۔ دن بھی اللہ کریم نے عظمت والے بنائے ہیں، راتیں بھی اللہ نے عظمت والی بنائی ہیں۔ شب جمعرات بڑی عظمت کی رات ہے، شب قدر بڑی عظمت کی رات ہے، شب معراج بڑی عظمت کی رات ہے، شب برات بڑی عظمت کی رات ہے، شب عیدین بڑی عظمت کی راتیں ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کے حوالے سے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ رات کو سکون آرام کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور مقام پہ آتا ہے کہ ہم نے دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے۔ ساری دنیا ہم یہود و نصارہ کو دیکھ کر مسلمان بھی اس طرف چل پڑے ہیں، رات بھی معیشت میں لگا دو تب جا کے روٹی پوری ہوگی۔ ہماری صحتیں خراب ہو گئیں،
ہمارا نظام درم برم ہو گیا، ہمارا سارا سسٹم خراب ہو گیا۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا ہے کہ رات کو سکون کے لیے بنایا ہے اور دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے۔ اور رات کے متعلق اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنا دیا ہے۔ لباس پہن کر جسم نیچے نظر نہیں آتا، یہ بندے کی مرضی ہے، رات کو گناہ کرے یا رات کو نیکی کرے۔ ہم چھپ کے گناہ کریں ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم چھپ کے عبادت کریں ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کو علم بھی ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن بندوں سے سب پردہ ہے۔ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے یا برائی ہو رہی ہے، پردہ ہے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کی راتیں جو بیان کی ہیں وہ کیسے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ ساری مخلوق کا خالق مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، مومن ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو لوگ اپنی راتیں اللہ کے حضور عبادت میں گزارتے ہیں۔ سجدا وقیاما، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں جو لوگ راتیں گزارتے ہیں، اللہ فرماتے میرے بندے وہ ہیں۔ ایک عیسائی مسلمانوں کے پاس خفیہ طور پہ آ کے دیکھنے لگا کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہے اور ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، تو اس نے واپس جا کے اطلاع دی کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں اس حالت میں کہ اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، اور دن گزرتا ہے جہاد میں گزرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں مجھے گرمی کے دن کا روزہ پسند ہے اور سردی کی رات کی مجھے عبادت پسند ہے۔ یا رسول اللہ، ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ دن کے فرشتوں میں سختی ہے اور رات کے فرشتوں میں نرمی ہے۔ رات کے فرشتوں میں نرمی ہے اور دن کے فرشتوں میں سختی ہے۔ توجہ کیجیے بھرپور، یاد رکھیں اللہ اور بندے کی ملاقات رات کے وقت ہوتی ہے، رات کے وقت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی نے ایک مقام پہ فرمایا دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو رزق والے کو تلاش کرو۔ دن کو رزق تلاش کرو اور رات رزق والے کو تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، رات کے متعلق حضور نے فرمایا، دن کے متعلق نہیں فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال ہر رات کو، رات کے پچھلے حصے میں، آدھی رات کے بعد اس آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ فروز ہوتا ہے۔ نہیں کہہ سکتے ایسے آتا ہے، ایسے بیٹھتا ہے، ایسا کرتا ہے، نہیں، اپنی جو اس کی شان کے لائق ہے اس آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بخشش مانگ لے، رزق مانگ لے، صحت مانگ لے، مانگ تو صحیح نا۔ تبھی تو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، رومی ہو کہ جامی ہو کہ غزالی، ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہو سحرگاہی۔ پچھلی رات اٹھنے اور رونے کے بغیر رومی ہو یا غزالی ہو یا جامی ہو کچھ نہیں ملتا۔ ان کو جو کچھ ملا ہے تو پچھلی رات اٹھنے کی وجہ سے ملا ہے۔
اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضور کی رات کے متعلق بیان کیا ہے. کیا بیان قرآن میں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے میرے نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے تھے. فرمایا آدھی رات کر لو، اس سے کم کر لو. کیوں؟ حتی توارت قدما، نبی رحمت کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتی تھی، اس قدر آپ قیام فرماتے تھے. تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا تو اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، محبوب اتنا عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اتنا عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آپ آدھی رات عبادت کر لیا کریں، آدھی رات سے کم عبادت کر لیا کریں. لیکن اللہ نے روکا نہیں ہے رات کی عبادت سے، روکا نہیں ہے اللہ کریم نے. حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ اسے آدھی رات کے ثواب دے دیتا ہے، اور جب بندہ صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا توجہ، ہماری عشاء کی نماز باجماعت نہیں ہوتی، روٹی کے چکروں میں دکان پہ ہے. صبح کی نماز نیند ہی پوری نہیں ہوتی، نیند ہی پوری نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، رات کو عبادت کرنے کا بڑا اجر ملتا ہے، بہت اجر ملتا ہے. اس میاں بیوی کے متعلق بھی حضور نے فرمایا، خامد اٹھتا ہے تو بیوی کو جگاتا ہے اٹھ 2-4 نفل پڑھ لے. بیوی اٹھتی ہے تو خامد کو جگاتی ہے اٹھ 2-4 نفل پڑھ لے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسے جوڑے کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا ہے، ایسے جوڑے کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا ہے. میرے بھائیوں آج تو آپ کے سامنے راتیں کیسے گزر رہی ہیں. ام المومنین صدیقہ کائنات پوری امت کے ماں سے ایک صحابی نے عرض کی حضور کی رات کیسے گزرتی تھی. میرے بھائیوں کہا حضور کی تو ہر رات عجیب گزرتی تھی، ایک رات ایسی بھی تھی فرمایا ایسا مجھے اجازت دے میں اللہ کی عبادت نہ کروں. حضور جیسے آپ کی مرضی ہو. میں نے دیکھا مسکیدے سے حضور نے پانی لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر عبادت شروع کر دی. لمبا قیام، لمبا رکوع اور طویل سجدہ فرمایا، اور سجدہ اتنا طویل کہ روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زمین تر ہو گئی. نماز سے فارغ ہوئے. میں نے عرض کی حضور آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. حضور تو معصوم ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے ہمارے پیر صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، آپ لوگ ہیں، کوئی تھوڑی سی بیماری آ جائے، گناہ تو کوئی نہیں کیا، گناہ تو کوئی نہیں کیا. میں نے خود کلمات سنے کئی لوگوں سے، گناہ تو پتہ نہیں کس گناہ کی سزا اللہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں آج ہم کسی کے پیر صاحب کے بارے کہہ دیں اللہ اس پیر صاحب کے گناہ معاف کر دے، مرید ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پیر صاحب کے متعلق کہہ دے پیر صاحب گناہ، پیر نبی سے بڑھ کر آیا استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، گناہ بھی نہیں ہے پھر حضور مانگ رہے ہیں. سوچئے ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزان گرامی، ہم رات کے سارے معمولات بھول گئے، سارے معمولات بھول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. سیدنا علی مرتضیٰ سے حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا علی 5 کام کر کے سویا کرو. رات کے متعلق، دن کے متعلق نہیں فرمایا. فرمایا علی رات کو 5 کام کر کے سویا کرو. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا ایسا کرنا ہے 4000 دینار صدقہ کرنا ہے ہر رات کو. علی رات کو ایک قرآن مجید پڑھ کے سونا ہے. علی رات کو جنت کی قیمت ادا کر کے سونا ہے. علی 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا کے سونا ہے. علی رات کو حج کر کے سونا ہے.
سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی حضور یہ تو کس سے مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا میں رات کو روزانہ 4000 دینار صدقہ کروں، میں رات کو پورا قرآن پڑھ کے سوؤں، رات کو میں جنت کی قیمت ادا کر کے سوؤں، حضور 2 سلو روزانہ ڈیلی سلو کرا کے سوؤں، ڈیلی حج کر کے، حضور نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا علی رات کو سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 4000 دینار صدقے کے برابر ہے۔ فرمایا علی رات کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، کتنا آسان عمل ہے۔ فرمایا علی تمہیں اللہ پورے قرآن کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ فرمایا علی 3 مرتبہ میری دربار میں درود پاک نذرانہ پیش کر کے سویا کرو، اللہ تمہیں جنت کی قیمت ادا کرنے کا ثواب دے دے گا۔ فرمایا علی 2 لڑنے والوں کے درمیان سلو کرا کے سویا کرو۔ فرمایا علی 10 مرتبہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ کے سویا کرو، اللہ تمہیں 2 لڑنے والوں کے درمیان سلو کا ثواب دے دے گا۔ اللہ میرے عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا آخر میں 5واں عمل کیا فرمایا؟ فرمایا حج ادا کر کے سویا کرو۔ فرمایا علی 4 مرتبہ چوتھا کلمہ حضور نے فرمایا یہ پڑھ کے سویا کرو۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کے سویا کرو، حج کے برابر اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ 5 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضرت علی نے فرمایا حضور یہ تو میں ہر روز کیا کروں گا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ، حضرت علی المرتضیٰ نے ان اعمال کے بعد اب کیا ہو گیا؟ صدقہ بھی ڈیلی کر رہا ہوں، ڈیلی قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، ڈیلی جنت کی قیمت بھی ادا کر رہا ہوں، ڈیلی سنو بھی کرا رہا ہوں، اور ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں؟ حج بھی کر رہا ہوں، حج کا اجر مل رہا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے نمازوں کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے روزے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے جہاد کی؟ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولا جانے تے رب جانے، حسین جانے تے رب جانے، جہالت کی انتہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہم پہ چھوڑ دینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں علی کو گرمی کے دن کا روزہ پسند ہے اور سردی کی رات کی عبادت پسند ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا رات کو کسی نے دیکھا سیدنا علی مرتضیٰ نے نفل پڑھے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر رونا شروع کر دیا، اللہ میری عمر تھوڑی ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، سفر بڑا طویل ہے، مجھے معاف کر دے۔ ان کی رات ایسے گزر رہی ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے، پیر سے محبت تو نماز گئی، دین گیا، ان ہستیوں سے محبت، امام حسین سے، سیدنا علی سے تو عبادت گئی، سب کچھ معاف ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، روزانہ رات کو سیدنا علی مرتضیٰ یہ عمل بھی کرتے تھے اور زارو قطار روتے بھی تھے، اللہ علی کو معاف کر دے، سفر بڑا لمبا ہے، علی کی عمر تھوڑی ہے۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ پھر میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں آپ ذرا غور کرنا، ہم رات کو لیٹ سونا، دیر سے سونا فخر محسوس کرتے ہیں۔ توجہ، دل و دماغ میری جانب متوجہ ہو۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں بھائی رات کو سونا کس ٹائم سوتے ہیں؟ میں نے آنا ہے ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 تو بج جاتے، میرا معمول ہے۔ استغفر اللہ، نبی رحمت کے حکم کے خلاف ورزی پہ فخر سے کہہ رہا ہے، شرم ہی نہیں آتی ہمیں؟ مسکرا کے ہمیں جواب ملتا ہے، رات کے 2-3 تو بج جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے نبی کی سنت جلدی سونا ہے، میرے نبی کے معمولات میں جلدی سونا سنت ہے، اور جلدی سونے میں، جلدی اٹھنے میں اللہ نے ساری خیر اور ساری برکتیں رکھی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے بتاتا ہوں میں آپ کو۔
سب سے بڑی نحوست ہمارے معاشرے کی یہ ہے، ہم دیر سے سوتے ہیں۔ سب سے بڑی نحوست یہ ہے، حکمان طبیبوں نے لکھا ہے جو بندہ جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھ جاتا ہے، پچھلی رات اٹھ جاتا ہے، اس کے اعصاب مضبوط رہیں گے، اس کی طاقت زیادہ دیر تک رہے گی، اور جو بندہ دیر سے سوتا ہے اس کے اعصاب جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے 10 سال کے بچے اعصابی طور پہ کمزور ہیں، ہماری نئی نسل اعصابی طور پہ کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ دیر سے سوتی ہے۔ نبی رحمت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہم نے، حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہم نے کہا دیر سے سونا ہے۔ جوان اکثریت، میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، 95% ہماری نئی نسل اعصاب کی مریض ہے۔ حضور کی سنت ہے جلدی سونا، جلدی سونا۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں جانوروں کی بات کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ بکری جلدی سو جاتی ہے، مرغا جلدی سو جاتا ہے، یہ پچھلی رات جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی نسل میں برکت رکھی ہے، اللہ نے دونوں کی نسل میں برکت رکھی ہے۔ کتا ہے، پہلی رات جاگتا رہتا ہے، پچھلی رات سو جاتا ہے۔ بچے کتنا ہے، نسل میں برکت نہیں ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جلدی سونے جلدی اٹھنے والوں کے نسل میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ نے ہر خیر اور خوبی رکھی ہے، اس لیے کہ نبی کا طریقہ یہی ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ ہی یہی ہے، تمام انبیاء کے سردار کا طریقہ یہی ہے۔ درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم وصلوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہی انبیاء کا معمول ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے 11 بیٹے حاضر ہوئے، 10 بیٹے، کہا غلطی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے معاملات سارے سامنے آ گئے تو ان کو احساس ہوا، ابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابا جی دعا کرو ہمارے لیے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، آپ معاف کریں۔ تو کہا کہ میں رات کو جب اٹھوں گا تو پھر آپ کے لیے دعا کروں گا۔ نبی کی زندگی میں دن نہیں تھا، دن بھی ہے، قرآن میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بچوں سے، شہزادوں سے فرمایا، میں رات کو جب اٹھوں گا تو پھر اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ ہمیں کیا پتا رات کیا ہے۔ میرے بھائیوں، لاہور میں ایک پیر صاحب کے پاس، درویش کے پاس، یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے واقعہ لکھا، میرے پاس کتاب تھی، ابھی تو کسی نے کوئی لے لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، مجھے واپس کر دے۔ بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، ایک آدمی آیا، حضرت میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، چلو چلو میرے بھائیوں توجہ کرنا۔ کہا جہاں زنا ہوتا ہے، جہاں شراب نوشی ہوتی ہے، جہاں برائیاں ہوتی ہیں، وہ شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لاہور کا فلاں محلہ، فلاں محلہ، فلاں محلہ، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں کچھ ہو رہا ہے، لیکن شہر پھر بھی تباہ نہیں ہوتا۔ یہ تو شہر تباہ ہو جانا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ تبدیلی میں لائٹ کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، ہم بات کریں تو ہمارے دوست محبت کرنے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ صبح اٹھو تو لائٹ نہیں ہے، رات کو اٹھو تو لائٹ نہیں ہے، ہمارے مسئلہ ہے بڑا انتہائی۔ چلو اب وہ بندہ، اس نے جب یہ کہا، حضرت میں دیکھتا ہوں شہر کے مختلف علاقے میں جانتا ہوں، ادھر یہ ہوتا ہے، ادھر یہ ہوتا ہے، ادھر یہ ہوتا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے رات ہمارے پاس ٹھہرو۔ ٹھیک ہے، رات گزاری، آدھی رات تو خود اٹھے، عبادت کی بزرگوں نے اسے بھی اٹھا دیا، اسے بھی۔ مجھے دکھ سے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے پیروں پہ نماز معاف ہے۔ میں کامل پیر کی بات کر رہا ہوں، میں ایک نیک صالح پیر کی بات کر رہا ہوں، صاحب بصیرت کی بات کر رہا ہوں، اور آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اپنی عبادت کرنے کے بعد پھر اسے اٹھائے، بھائی اٹھ بھائی اللہ کے بندے،
اٹھنا 2-4 نفل پڑھ لے. اس نے وضو کیا, جب اس نے 2-4 نفل پڑھ لیے, اس کے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کیا ایسے. جب آنکھوں کے سامنے ہاتھ کیا تو سارے حجابات دور ہو گئے. کہا دیکھ ذرا, اللہ دیکھ ذرا. جب اس نے لاہور شہر میں دیکھا, جس نے کہا برائی اس محلے میں ہوتی ہے, اس محلے میں, اس محلے میں ہوتی ہے, تو کسی گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کسی گھر میں کوئی قیام میں ہے, کسی گھر میں کوئی سجدے میں ہے, اور کسی گھر میں رونے کی آوازیں ہیں, لوگ رو رہے ہیں. کہا وہ کام ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوتے ہیں رات کو, اس وجہ سے اللہ نے سب کچھ بچایا ہوا ہے. اللہ نے سب کچھ اسی وجہ سے بچایا ہوا ہے. کمرہ بند, صبح باپ اٹھانے لگا تو کنڈی نہیں کھول رہی, دروازہ توڑا گیا تو بےہودہ پروگرام دیکھتے ہوئے اسی حالت میں اللہ کا عذاب آ گیا, موت آ گئی, اور جسم کی بری حالت تھی. آج ہمیں نیند نہیں آتی جب فیس بک نہ دیکھیں, جب نیٹ کے پروگرام نہ دیکھیں, ہم بے حیائی کے پروگرام نہ دیکھیں, گناہ بے لذت. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ بے لذت ایسے ہے, سانپ گزر جاتا ہے, نشان بچ جاتا ہے. یہ گناہ بے لذت ہیں جو رات کو ہم کرتے ہیں. سیدنا علی کے ارشاد گرامی ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی اچھی ہو, مومن وہ ہے جس کی تنہائی اچھی ہو. آج ہماری راتیں اچھی نہیں ہیں. کئی مرتبہ میں پروگرام کر کے آیا رات کے 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے. آپ یقین جانیں کوئی تھڑے پہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے, کوئی فٹ پاتھ پہ ہے, کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, کیا دیکھ رہے. سیاحت کا بیڑا ہماری نئی نسل کا کیوں غرق ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم فخریہ انداز میں رات کے 3 بجے, 4 بجے, 2 بجے سوتے ہیں, صبح کی نماز نہیں پڑھتے. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ صبح دیر سے اٹھتا ہے اس کی رزق سے برکت چھین لی جاتی ہے, زیادہ بھی ہے برکت نہیں ہے, اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے. آپ 100 بندے سے بات کریں, 100 بندوں میں سے 95 بندے کہیں گے سکون بھی نہیں ہے, برکت بھی نہیں ہے. کیوں سکون و برکت کیسے ہو؟ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ ہی چھوڑ دیا ہے. ہر بندہ اپنی رات پہ غور کرے. بزرگ فرماتے ہیں ہر شب قدر است اگر قدردانی. مسلمان کے لیے ہر رات شب قدر ہے. جس رات میں اس سے گناہ نہیں ہوا, نافرمانی نہیں ہوئی, اس کی ہر رات شب قدر ہے. جس رات میں اس نے گناہ نہیں کیا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کے مشہور زمانہ بڑے ڈاکو تھے. جیسے سرگودا اس سائڈ پہ ایک ڈاکو تھا محمد خان, بڑا ڈاکو تھا, بڑا نامی گرامی ڈاکو تھا. تو وہ بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے ڈاکو تھے. فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کو دیوار پہ چڑھے تو اندر گھر والا مالک کے مکان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کے ڈر سے. زمانے کے بڑے ڈاکو کو رات کے ایک آیت نے زندگی بدل دی. جب پورے زمانے میں مشہور زمانہ ڈاکو تھے, صرف اس ایک آیت نے زندگی بدل دی. پھر وہ وقت بھی آیا کہ اولیاء کے صف میں ان کا شمار ہو گیا. اتنا طویل مضمون ہے, اگر میں بیان کروں تو بہت, لیکن اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اللہ ہم سب کو اپنی راتیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ.